نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل اور اس کو سکھائی کتاب اور حدیث اور تورات اور انجیل۔ آج کے درس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48، 49، 50 اور 51 چار آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار خاص علوم کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ نمبر 1 کتاب قرآن کریم کا علم سکھایا، نمبر 2 حکمت حدیث کا علم سکھایا، نمبر 3 تورات کا علم سکھایا، نمبر 4 انجیل کا علم سکھایا۔ انجیل یہ آسمانی کتاب تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، اس لیے آپ کو سکھایا۔ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے سکھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اس لیے تورات بھی آپ کو سکھلائی۔ دوسرے لفظوں میں انجیل جو ہے یہ تورات کا تتمہ اور اس کی تکمیل تھی۔ قرآن و حدیث کا علم کیوں سکھایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے اتریں گے اور امت محمد کی رہنمائی کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو اس وقت چونکہ قرآن و حدیث کے علم کی ضرورت پڑے گی، اس کے مطابق امت کی رہنمائی کرنی ہوگی، اس لیے آپ کو کتاب اور سنت کا علم بھی سکھایا گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کتاب اور حدیث کے علم کا ذکر پہلے کیا ہے، تورات اور انجیل کے علم کا ذکر بعد میں کیا ہے، حالانکہ وہ علم پہلے دیے گئے۔ قرآن و حدیث کا علم تو بعد میں دیا جائے گا جب آپ نیچے اتریں گے۔ علماء نے لکھا قرآن و حدیث کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا ذکر پہلے کر دیا ہے، جیسا کہ آیت میراث کے اندر وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے، قرضے کی ادائیگی کا ذکر بعد میں کیا ہے، حالانکہ قرضے کی ادائیگی وصیت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو وہاں پر وصیت کا ذکر پہلے کیا، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار علوم بیان کیے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حدیث کا علم، تورات اور انجیل کا علم۔ اگلے جملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص نبوت کو بیان کیا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت کا سلسلہ چلا تھا اس کا اختتام ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے بعد نبوت بنو اسماعیل کے اندر چلی گئی ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس بڑی نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ اس لمبی آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار عظیم معجزات کا ذکر کیا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبوت دے کر دعوت دینے کے لیے بھیجتے ہیں تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے جاتے ہیں، اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دیتے ہیں۔ پھر علاقے کے اندر جس چیز کا غلبہ ہو معجزہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عصا والا معجزہ عطا کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت کا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے۔ کیا کیا معجزے دیے؟ پہلا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے، گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اب قرآن و حدیث کے اندر یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ وہ کس چیز کا پرندہ بنایا تھا، اور اس کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ البتہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ شکل جو ہے وہ چمگادڑ کی بنائی تھی۔ دوسرا معجزہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ مادرزاد اندھے کو اور مادرزاد کوڑھی کے بیماری والے کو یوں ہاتھ پھیرتے تو نابینا وہ دیکھنا شروع کر دیتا۔ برس، کوڑھی والا بیمار مریض جس سے بدن گل کر گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو یوں ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسرا معجزہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 50,000 مریضوں کو شفا یاب کیا اور 4 مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خادم خاص تھے عازر رحمہ اللہ کے نام سے، ان کو زندہ کیا۔ ایک بڑھیا عورت تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ غمگین رہتی تھی، اس کو زندہ کیا۔ اور ایک ملازم تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، وہ بھی غمگین رہتا تھا، اس کی بیٹی کو زندہ کیا۔ 4 مردوں کو زندہ کیا۔ قبر کے اوپر جا کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ چوتھا معجزہ، فرماتے تھے کہ جو تم گھر سے کھانا وغیرہ کھا کے آؤ گے یا تم ذخیرہ کر کے آؤ گے، چھپا کے آؤ گے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتلا دوں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے اور گھر کے اندر کیا چھپایا ہے۔ یہ 4 معجزات دیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا، انی قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر۔ آگے چونکہ کچھ عجیب چیزیں آ رہی تھیں تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ شاید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زور اور طاقت سے لے کر آئے ہیں، تو اس غلط فہمی کو پہلے ہی دور کر دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں۔ وہ کیا معجزے ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بناؤں گا مٹی سے، گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس کے اندر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جائے گا اڑتا ہوا پرندہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ نمبر 2، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کے بیمار کو۔ نمبر 3، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کروں گا مردے کو اللہ کے حکم سے۔ نمبر 4، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو بتلاؤں گا، خبردار کروں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم نے کھایا، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم نے ذخیرہ کر لیا، چھپا لیا، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یہ 4 معجزات بیان کر کے آخر میں فرمایا، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مانتے ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، 4 معجزات بیان کیے، 2 جگہ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خطرہ تھا کہ کل کو کسی کا دماغ خراب نہ ہو جائے اور وہ یوں نہ کہنا شروع کر دے، جی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت تھی، انہوں نے اپنی طاقت سے یوں کر دیا، فلاں کر دیا۔ کہا نہیں، اس میں میری کوئی طاقت نہیں، میرا کیا کمال، اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔
کرامت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، نہ اس میں ولی کا کوئی کمال ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی کمال ہوتا ہے، یہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ کا جملہ لا کر کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن افسوس بعض لوگوں کو پھر بھی غلط فہمی لگ گئی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقتور سمجھ لیا، مختار کل سمجھ لیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ جان لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تیسری آیت، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اندر جو کچھ سختیاں ہو چکی تھیں، آپ کی وجہ سے ان سختیوں کو نرمی میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا گیا، دودھ حرام کر دیا گیا، حلال جانوروں کے پیٹ کی چربی کو حرام کر دیا گیا، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کی وجہ سے ان کے اوپر یہ جو حرمت کی سختی تھی وہ حلت کے اندر تبدیل ہو گئی، اب ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہو گئی۔ جب یہ چیزیں حلال ہوئیں تو یہودیوں نے بجائے ماننے کے الٹا شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری شریعت کا انکار کر رہا ہے، یہ چیزیں حرام تھیں، انہوں نے آ کے حلال کر دی، یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ ہے وہ ہے، الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی، میں تمہاری شریعت کا مخالف نہیں ہوں، میں تو تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوں، پیروی کرنے والا ہوں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تو تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہوئی ہے، یعنی تورات، میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي، اور میری پیروی کرو۔ اس ساری تمہید کو بیان کرنے کا مقصد آخر میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، اصل مقصد یہی تھا۔ آخری آیت کے اندر کیا بڑا بہترین جملہ فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اس بات کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے پچھلی ساری باتیں ذکر کی اور آخر میں توحید کی دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، نہ میری عبادت کرو نہ کسی اور کی عبادت کرو، صرف ایک رب کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر چلو، ادھر ادھر کے راستے چھوڑ دو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس رب کی توفیق دے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ غیر اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے، ان کی عبادت کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔